السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بیچاری سفینہ محض 18 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی وہ تھکن نمایاں تھی جو عام طور پر بڑھاپے کے دنوں میں عام انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ گاؤں کے ایک لوتے تندور پر جھکی ہوئی وہ روزانہ صبح سے شام تک روٹیوں کے انبار لگاتی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ آٹے کی خوشبو اور مٹی کی مہک بسی رہتی تھی، مگر اس کی زندگی میں نہ کوئی خوشبو تھی، نہ کوئی نرمی اور نہ کوئی خوبصورتی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ زندگی کی یہ ساری مشقتیں آخر اسے کہاں لے جائیں گی؟ کیا زندگی میں صرف جینا ہی ہے یا خوشی بھی کوئی چیز ہے؟ مگر ان سب سوالوں کے جواب بدقسمتی سے اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کے ابا کو 3 سال گزرے ہوئے ہو چکے تھے۔ وہ ایک عام سے کسان تھے جو اپنی محدود آمدنی میں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کی طرح رکھتے تھے۔ اس کی اماں کہا کرتی تھی کہ تیرا باپ کبھی کھانا کم نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ خود بھوکے رہنے کو ترجیح دیتا، مگر تجھے اس نے آج تک بھوکا نہ سونے دیا۔ مگر وہ دن اب خواب بن چکے تھے۔ ابا کی موت کے بعد ماں کے کندھوں پر بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ اب ماں کی بیماری اور گھر کی ذمہ داری دونوں ہی سفینہ کے ناتواں کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ تندور پر کام کرنے کے بعد رات گئے تک ماں کے سرہانے بیٹھی رہتی اور اس کی سانسوں کو گنتی، اور اسی ڈر میں تھی کہ اگر ماں بھی چلی گئی تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا سوائے ان آنسوؤں کے جو ہر رات اس کے تکیے کو بھگو ڈالتے۔ گاؤں کے تندور پر رمضان کے دنوں میں رش کچھ زیادہ ہو جاتا تھا، کیونکہ افطاری کے وقت گاؤں کی امیر عورتیں بڑی بڑی پلیٹیں لے کر آتیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اس کی روٹیاں سب سے پہلے لگ جائیں۔ ارے سفینہ، میری روٹی جلا دی تو تیری خیر نہیں، ایک موٹی بھاری بھرکم عورت زور سے چلاتی ہوئی بولی۔ تم لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، سارا دن نکمے، جب کام کی باری آئے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ سفینہ چپ چاپ سر جھکا کر روٹیوں کو پلٹتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تواتر سے آتے، مگر وہ اندر ہی اندر انہیں پی لیتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں صرف پیسے والوں کی ہی زبان چلتی ہے، غریب کی زبان پہ خاموشی جچتی ہے۔ کبھی کبھار اس کا جی چاہتا کہ چلا کر بولے، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، مگر چپ رہتی تھی۔ ہاتھ اس کے مسلسل جلتے رہتے۔ اکثر اس کی انگلیاں گرمی برداشت کرنے کے بعد چھالے بنا ڈالتی، مگر کسی کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نظر نہ آتا۔ وہ دن بھر محنت کرتی، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپکتا، مگر افطاری کے وقت وہ خود اکثر بھوکی رہ جاتی۔ جہاں افطاری کے وقت باقی لوگ کھجور، شربت اور مزے مزے کے کھانے کھاتے، سفینہ کے حصے میں صرف وہی سوکھی روٹی آتی جو پورا دن دھواں کھانے کے بعد بچ جاتی تھی۔ ماں کے لیے کچھ بچا کر لے جانا اس کی پہلی ترجیح تھی، اس کے بعد جو بھی بچتا وہی سفینہ کا نصیب ہوتا۔ کبھی کبھار تو وہ سوچتی کہ کیا غربت واقعی خدا کی آزمائش ہے یا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، مگر وہ ہر بار جواب نہ پا کر چپ رہ جاتی۔ اس کی اندرونی کشمکش اکثر اسے راتوں کو سونے نہ دیتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہتی اور سوچتی، کیا میری زندگی ہمیشہ یوں ہی رہے گی؟ وہ اکثر خوابوں میں خود کو کسی بڑے محل میں موجود پاتی، جہاں نہ روٹی کی فکر تھی، نہ بیمار ہونے کا ڈر تھا، مگر جب آنکھ کھلتی تو سامنے ماں کا کھانستا چہرہ تھا، اور حقیقت کی تلخی اس کے چہرے پر تماچے کی طرح لگتی تھی۔ خواب دیکھنے اور حقیقت جینے میں جو فرق تھا، وہ سفینہ کو ہر دن مزید توڑ دیتا۔ وہ لوگ جو افطاری کے وقت اس سے روٹیاں لیتے تھے، وہ اس کے غموں سے انجان تھے۔ کسی کو اس کی بھوک کی پرواہ نہیں تھی، کسی کو اس کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا احساس نہیں تھا۔ وہ صرف روٹیوں کی جلدی میں رہتے تھے۔ جلدی کرو، افطاری کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ روٹی کچی کیوں ہے؟ تم لوگوں کو کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ جملے روز اس کے کانوں میں گونجتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی میں عجیب سا صبر تھا۔ سفینہ کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ اس کی ماں نے دنیا میں اسے کچھ نہیں دیا، مگر شاید ماں کا پیار سب سے بڑی دولت اور نعمت تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی، ماں اس کے پسینے میں ڈوبے ہاتھ چہرے پر پھیرتی اور کہتی، صبر کر بیٹی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ بیچاری چپ رہتی تھی ماں کے تسلی دینے پر۔ سفینہ کا دل سنسان گلی کی طرح خاموش تھا۔ روزانہ افطاری کے وقت وہ تندور کی بجھتی راکھ کو دیکھتی اور سوچتی کہ اس راکھ کی طرح میری زندگی بھی ایک دن جل کر ختم ہو جائے گی اور شاید کوئی مجھے یاد بھی نہیں رکھے گا، مگر دل کے کسی کونے میں امید کی ایک چنگاری باقی تھی۔
شاید کبھی تو کوئی معجزہ ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسی کہانی بن رہی ہے جو عام کہانیوں سے بہت ہٹ کر ہے، ایک ایسی کہانی جہاں ایک معمولی سی لڑکی کی زندگی میں کچھ تو غیر معمولی وقوع پذیر ہونے لگا ہے۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح تھا۔ سفینہ کے دل میں عجیب بے چینی تھی جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تندور کے دہکتے ہوئے کوئلے اور گرم آٹے کی خوشبو کے بیچ اس کی زندگی یوں تھی جو ریل کی پٹڑی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں آٹا لگائے جلدی جلدی روٹیاں بیلنے میں مصروف تھی۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تندور کے سامنے لوگوں کی قطار میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ہر کوئی جلدی میں تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، مگر اس دن کچھ تو مختلف تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک انجانی سی ٹھنڈک جو گرم تندور ہونے کے باوجود اس کے دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ وہ مصروف تھی۔ جب ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ایک ایسی آواز جو باقی سب سے مختلف تھی، نرم، گہری اور سکون بخش۔ مجھے 2 درجن روٹیاں بنا دو۔ سفینہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، دراز قد، سفید لباس پہنے، مگر اس کی شخصیت میں عجیب سی شان تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ سفینہ کے دل کو پڑھ رہا ہے۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ سفینہ نے زندگی میں بڑے گاہک دیکھے تھے، امیر، غریب، مغرور اور نرم دل بھی، مگر ایسا شخص آج پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ گئی، اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ 2 درجن روٹیاں ابھی بنا دو، وہ شخص دوبارہ بولا۔ آواز میں نرمی تھی، مگر نرمی کے پیچھے ایک گہرائی تھی جو الفاظ سے پرے تھی۔ وہ چپ چاپ روٹیاں لگانے لگی، مگر اس کا دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ عام انسانوں جیسا تو نہیں لگتا۔ کیا یہ واقعی کوئی عام گاہک ہے یا کوئی اور؟ یہ سوال ہلچل مچانے لگا۔ خیر، جلدی جلدی وہ کام کر رہی تھی۔ اس دوران وہ بار بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی۔ وہ عجیب سا پرسکون کھڑا تھا۔ باقی سب کی طرح وہ عجلت میں نہیں تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر بے چینی کا کوئی آثار نظر آ رہے تھے، نہ ہی اسے افطاری کی جلدی تھی۔ بالکل ایسے جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی لہر تھی۔ سفینہ نے کبھی بھی کسی انسان میں ایسا اطمینان نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے روٹیاں بنا کر دیں تو اس شخص نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سفینہ نے اس کے نرم ہاتھ دیکھے اور جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ روزے سے ہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں روزے سے ہوں، مگر میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں رکھتا، میرا روزہ دل کا ہے، سوچوں کا ہے۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کا روزہ؟ ہاں، جو لوگ صرف بھوک پیاس کا روزہ رکھتے ہیں وہ تو افطاری کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو دل کا روزہ رکھتے ہیں وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ اس شخص کی باتوں میں عجیب نہ سمجھ آنے والا فلسفہ تھا۔ اور پھر جب وہ پیسے دے کر جانے ہی والا تھا تو سفینہ نے بے اختیار پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، جہاں سے تمہاری دعائیں آتی ہیں۔ یہ سن کر سفینہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ بھلا یہ کیسا جواب ہوا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور وہ شخص خاموشی سے گاؤں کی سنسان گلی میں کہیں گم ہو گیا، مگر اس کی باتیں سفینہ کے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار اس شخص کی باتیں یاد کر رہی تھی، اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی گہری آنکھیں، سب کچھ عام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ کوئی درویش تھا یا پھر کوئی ایسی مخلوق جو کہ عام انسان نہیں تھی؟ اس رات سفینہ کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار اس شخص کا چہرہ یاد کرتی اور سوچتی، کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ اس کے دل میں عجیب خواہش نے جنم لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ آئے اور وہ اس سے بات کرے، وہ اسے مزید کچھ سکھائے۔ اگلے دن وہ تندور پر کام کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار گلی کی طرف اٹھتیں۔ اسے لگتا تھا کہ وہی شخص اب آئے گا، مگر پورا دن کٹ گیا، وہ نہیں آیا۔ اب تو سفینہ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھا، شاید اس کا آنا کسی خاص مقصد کے تحت تھا۔ اسی شام جب وہ تندور کو بند کر رہی تھی تب اسے نکڑ پر گلی کی ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہی سفید لباس، وہی سکون، وہی گہری آنکھیں۔ کچھ تو تھا جو بدلنے والا تھا، کوئی راز تھا جو آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا۔ سفینہ کے دل میں ایک انجانی سی خوشی نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ وہ رات سفینہ کے لیے عام راتوں جیسی نہ تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد جب اس نے آنکھیں بند کی تو دل میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کے سارے راستے بدل دے۔
اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر جب نیند آئی تو وہ گہری، پراسرار اور بے حد مختلف تھی۔ اس کے خواب پہلے جیسے نہ رہے تھے، اب وہ معمولی خوابوں سے کہیں بڑھ کر تھے، روشن، رنگین اور اتنے حقیقی۔ اس نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا تھا جہاں ہر طرف بے تحاشا روشنی تھی۔ آسمان صاف اور نیلا تھا اور دور ایک بڑی شاہی سواری آتی دکھائی دی۔ گھوڑے سونے کی زینوں سے سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھی ہستیاں ہرگز عام انسانوں جیسی نہ تھیں۔ سفینہ نے خود کو ایک جگہ جامد کھڑا پایا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ جوں ہی وہ شاہی سواری قریب آئی، اس نے دیکھا وہی شخص جو تندور پر آیا تھا، وہ فی الحال ایک سنہری تخت پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی گہرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا پیالہ تھا جس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ سفینہ نے بے اختیار قدم آگے بڑھائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر جیسے تالا لگ چکا تھا اور آواز کہیں کھو گئی تھی۔ سفینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا، مگر اس کے پیروں میں بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے زمین اسے روکنا چاہتی ہو۔ وہ بیچاری جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی زمین اسے واپس کھینچ لیتی تھی۔ تبھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چونک کر پیچھے ہٹی، پسینے سے شرابور اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی جا رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کوئی خواب ہے یا پھر کوئی پیغام۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ماں کی مدھم سانسوں کی آواز کمرے میں سنائی دے رہی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی خواب کے سحر میں ہو۔ اس کے بعد خواب ہر رات آنے لگے، وہی شاہی سواریاں، وہی روشن محلات اور وہی پراسرار چہرے۔ خواب میں وہ ہر بار ایک بڑی جگہ پر ہوتی، جہاں اسے لگتا جیسے وہ عام دنیا سے کہیں دور آ گئی ہو، اور خواب میں وہی شخص کسی نہ کسی انداز میں اسے دکھائی دیتا تھا، جو کہ اب سفینہ کو اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ پورا دن تندور پر روٹیاں لگاتی، رات کو انہی خوابوں میں کھو جاتی اور خوابوں کے معنی تلاش کرنے لگی تھی۔ گاؤں کی عورتوں سے بات کرتی مگر وہ اسے ڈراتی۔ دیکھو بیٹی، کچھ لوگ عام نہیں ہوتے، ایسے لوگوں سے دور رہو، تم ایک غریب لڑکی ہو اور ایسی باتیں تمہارے لیے ہرگز اچھی نہیں۔ وہ عورتیں اسے سمجھاتی مگر سفینہ کے دل میں عجیب کشش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ دن بدن اس کی حالت بدلنے لگی۔ تندور پر کام کرتے ہوئے بھی وہ انہی خوابوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ماں بھی اس کی تبدیلی کو اب محسوس کرنے لگی تھی۔ سفینہ بیٹی، کیا بات ہے؟ تو اداس رہنے لگی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مگر سفینہ جواب نہ دے پائی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن جب وہ کام کر رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت آئی جو گاؤں میں سب کو دعائیں دیا کرتی تھی۔ اس نے سفینہ کو دیکھا اور وہ چونک گئی۔ بیٹی، تیری آنکھوں میں روشنی کچھ زیادہ ہے آج کل۔ سفینہ حیران ہو کر بولی، ہاں، جو لوگ عام نہیں ہوتے ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ تو کسی کے سحر میں ہے؟ سفینہ کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ کیا وہ واقعی سحر میں تھی؟ کیا وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا؟ اس کے دل میں خوف اور خوشی کی لہر ایک ساتھ دوڑنے لگی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیٹی تو وہ پھر بھی بے چین تھی۔ اس نے دل میں دعا کی، اے خدا، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر نہیں تو پھر تو ان خوابوں کو ختم کر دے۔ اس رات خواب پھر سے آیا تھا، مگر اس بار خواب پہلے سے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑی جگہ پر تھی جہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ سفینہ، تمہیں لگتا ہے یہ خواب ہیں؟ سفینہ نے گھبرا کر دیکھا۔ کیا یہ خواب نہیں ہیں؟ وہ مسکرایا۔ خواب کبھی کبھی حقیقت ہوتے ہیں۔ جو تم دیکھ رہی ہو وہ صرف خواب نہیں، تمہاری قسمت کا راستہ ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا تم اس راستے پر چلنے کو تیار ہو؟ سفینہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس کے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا وہ واقعی کسی بڑے راز کا حصہ بننے والی تھی، یا یہ واقعی خواب تھے جو اس کے دل کو بہلا رہے تھے؟ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق تندور پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ ہاتھ روٹی بناتے بناتے بے ساختہ اس کی نظریں بار بار گاؤں کی کچی پگڈنڈی کی طرف اٹھ جاتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انتظار بے مطلب ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو خواب اس نے دیکھے تھے وہ اس کے دل و دماغ پر ایسا نقش چھوڑ گئے تھے کہ اب ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر رچ بس گیا تھا، اس پراسرار شخص کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور وہ عجیب سی روشنی جو اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر اسے بے قرار کر دیتی تھی۔
اور تب ہی اچانک ایک عجیب سرگوشی ہوا میں گونجی۔ پہلے تو وہ معمولی لگ رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز گہری ہونے لگی۔ لوگ جو تندور پر روٹیاں لینے آئے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ایک طرف سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی میں سے ایک شاہی سواری نمودار ہوئی، اتنی خوبصورت اور منفرد کہ اسے دیکھ کر آنکھیں چندے آ گئی۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور نقش و نگار ایسے تھے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت ہو۔ گھوڑے سیاہ رنگ کے تھے، ان کی آنکھوں میں چمک تھی جو عام جانوروں میں نہیں دیکھی جاتی۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے، سب کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ کوئی کہتا تھا یہ جنات کی سواری ہے، کوئی اسے کسی بادشاہ کا گزر کہہ رہا تھا، اور کچھ لوگ زمین پر نگاہیں جھکائے دعائیں پڑھنے لگے۔ مگر سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، اسے لگتا تھا اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہیں۔ سانسیں بے ترتیب تھیں مگر نظریں اس سواری سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو سواری پر بیٹھا تھا، وہی جو اس دن تندور پر آیا تھا، جو روزے کے باوجود کئی روٹیاں بنوا کر لے گیا تھا اور خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج وہی شخص بادشاہوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو سفینہ کو دن رات خوابوں میں نظر آتی تھی۔ مگر آج وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، زندہ اور جیتا جاگتا منظر جو سفینہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ جو ہی اس نے پہلا قدم بڑھایا، سواری میں بیٹھا وہ شخص مڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون بھی تھا اور گہرائی بھی۔ سفینہ کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں۔ وہ قریب جانا چاہتی تھی مگر قدم منو بھاری ہو گئے۔ دل کہنے لگا کچھ تو خاص ہونے والا ہے۔ سواری آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں کے لوگ ابھی بھی پیچھے ہٹ رہے تھے، کچھ گھروں میں چھپنے لگے، مگر سفینہ کھڑی رہی۔ اس کے دل میں جو کشش تھی وہ اسے روکنے نہ دے رہی تھی، اور وہ شخص مسکراتے ہوئے دور جانے لگا۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، ایک خاموش پیغام جو سفینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی سواری نظروں سے اوجھل ہوئی، سفینہ کو لگا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی گاؤں کے کچھ لوگ آئے، اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ سفینہ بیٹا، یہ عام سواری نہیں تھی، یہ کوئی نیک یا بدرو تھی، تم کیوں کھڑی دیکھتی رہی؟ سفینہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو آغاز ہے، ایسا آغاز جس کا انجام اسے خود بھی معلوم نہیں۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ابھی بھی یہی سوال تھا کہ وہ شخص کون ہے، مگر شاید آنے والا وقت ہی اسے اس سوال کا جواب دے سکتا۔ مگر اب اس کا انتظار طویل ہونے والا تھا۔ رات تو گہری ہو چلی تھی مگر آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق رات گئے کسی کا دروازے پر آنا خاصی انہونی بات تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، ہاتھ دروازے کی کنڈی پر رکھا، مگر ہچکچاہٹ نے اسے روک دیا۔ تبھی دوبارہ دستک ہوئی، اس بار شدت سے۔ کون ہے؟ سفینہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جیسے اسے خود اندازہ ہو کہ دروازے کے پار کوئی عام انسان نہیں۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، ایک گہری اور مانوس آواز آئی۔ سفینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی پراسرار شخص جسے وہ دن رات سوچتی رہتی تھی، وہ تو پیچھے ہٹنے والی تھی مگر کسی نادیدہ طاقت نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ بالآخر اس نے دھیرے سے کنڈی کھول ہی دی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، سفید لباس پہنے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے جانتا ہو کہ سفینہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا مگر اس کے لب خاموش رہے، زبان ساتھ ہی نہ دے رہی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں ایک عام انسان نہیں، میں جنات کی دنیا سے ہوں۔ یہی سننا تھا کہ سفینہ کے جسم میں جیسے بجلیاں دوڑ گئیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دہلیز سے ٹھوکر کھا کر بری طرح گر پڑی۔ دھڑکن اتنی شدید تھی کہ لگتا تھا سینے سے دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آواز میں خوف نمایاں تھا۔ میں سچ کہتا ہوں۔ وہ دروازے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نرمی اور سکون تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے خوابوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کبھی پہنچاؤں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سفینہ نے اٹھنے کی کوشش کی
تم کوئی جادوگر ہو، تم عام انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ مسکرایا۔ تمہاری دنیا میں ہر چیز ویسی نہیں جیسی دکھائی دیتی ہے۔ جو کچھ تم آنکھوں سے دیکھتی ہو وہ صرف ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جو صدیوں سے تمہارے ارد گرد موجود ہے، اور میں اسی دنیا کا حصہ ہوں۔ سفینہ کا جی چاہا بھاگ کر کہیں جا کر چھپ جائے کہ یہ سب خواب ہے، مگر اس کے انداز میں ابھی بھی نرمی تھی۔ میں صرف تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہارا خوف بے بنیاد ہے، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سفینہ رونے لگی۔ کیوں میری زندگی کو الجھا رہے ہو؟ میں تمہیں الجھانے نہیں، تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اس پردے کے پیچھے کی دنیا کو دیکھو، اسے سمجھو۔ میں تمہیں ہرگز کسی خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جو تم کہتے ہو واقعی سچ ہے تو میں کیسے یقین کروں؟ بھلا کیسے مان لوں کہ واقعی تم سچ بول رہے ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ یقین تو ایک سفر ہے اور تم اس سفر پر ہو، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ گی تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ سفینہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو، میری زندگی پہلے ہی مشکلات سے اٹی ہوئی ہے، میں سچ جاننے کے قابل نہیں، میں تو بس سکون چاہتی ہوں۔ سچ ہی سکون ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ جب تم سچ سمجھ لو گی دیکھنا تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا، اور میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ سفینہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، مگر اب اس کے دل میں نیا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی دروازے پر کوئی نہ تھا، صرف رات کی خاموشی اور چاند کی روشنی اس کے سامنے تھی۔ دن کے اجالے میں بھی گاؤں کی گلیاں سفینہ کے لیے رات کے اندھیرے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف سے اٹھتی سرگوشیاں، چبھتی ہوئی نظریں، کوئی بھی براہ راست اس کی آنکھوں میں نہ دیکھتا تھا، مگر پیٹھ پیچھے ہر ایک کی زبان پر زہر تھا۔ جنات والی لڑکی، بد نصیب، نہ جانے کیا گناہ کیا تھا جو اس پر آفت آئی۔ یہ الفاظ اسے اندر تک زخمی کرتے تھے۔ تندور پر آنے والی عورتیں جو پہلے ہنسی خوشی اس سے باتیں کیا کرتی تھیں، اب صرف ضرورتاً آتیں اور روٹی لیتے ہی یوں پیچھے ہٹتیں جیسے اسے بیماری ہے جو چھو جانے سے پھیل جائے گی۔ سفینہ نے کئی بار ہمت کر کے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر کسی نے بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ سب کے چہروں پر عجیب سا خوف اور نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس دن کے بعد سے شروع ہوا ہے جب لوگوں نے اسے اس پراسرار شخص کے ساتھ بات کرتے دیکھا ہے۔ ایک معمولی نظر آنے والی ملاقات کو تو لوگوں نے دیو مالائی کہانی بنا دیا تھا۔ ہر شخص کے منہ سے نئی بات سننے کو ملتی۔ کسی نے کہا کہ اس نے رات کی تاریکی میں قبرستان کے کسی سائے سے بات کی تھی، تو کوئی کہتا اس نے جنات سے معاہدہ کر کے اپنی زندگی بدل لی۔ چند لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سفینہ کی ماں کی بیماری اسی کے کرموں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب باتیں اس کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ گاؤں کا ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اب اس کا واحد سہارا اس کا تندور تھا، جہاں وہ دن رات محنت کرتی تاکہ بیمار ماں کا علاج کروا سکے۔ مگر اب تو لوگ اس کا یہ سہارا چھیننے پر تلے ہوئے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ کی روٹی نہیں کھلا سکتے جہاں جنات کا سایہ ہو۔ ایک عورت نے تو حد کر دی، اس نے آ کر چیختے ہوئے کہا، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری نحوست بری روٹیاں۔ سفینہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ بھلا ان لوگوں کو کیا سمجھاتی، کیا بتاتی کہ میں بھی ایک عام انسان ہوں، میں تو صرف پہلے ہی مشکلوں سے اٹی ہوئی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہر دن کے ساتھ گہری اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ ماں چارپائی پر لیٹی، آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر وہی فکر تھی، مگر اولاد کی پریشانی کا سوچ کر زندہ رہنے کی دعا کرتی۔ سفینہ بیٹی، تو ساری رات روٹی بناتی رہتی ہے، خدا کے واسطے خود کو نہ تھکا۔ میں کیسے آرام کروں اماں، کیسے؟ میرا دل نہیں مانتا، علاج کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں۔ تندور کا کام اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ یہ کام کرنا بند کر دے۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، سفینہ چارپائی پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ آسمان کو دیکھ کر دعا کر رہی تھی کہ یا رب، جب میں نے کسی کا برا نہیں چاہا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری اماں بیمار ہے، لوگ مجھ سے روزی کا ذریعہ چھین رہے ہیں، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو دلوں کا حال جانتا ہے، بس تو مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنی اماں کا علاج کروا سکوں۔ روتے ہوئے وہ دعا کر رہی تھی۔
آنسو تھے کہ جھڑیوں کی طرح بہتے جا رہے تھے، تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ جب رو رو کر تھک ہار گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں اور لیٹ گئی، مگر اس کی خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اچانک اسے لگا کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی پراسرار شخص کھڑا تھا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ سفینہ کی ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگ صحیح کہتے ہیں، تم میری زندگی تباہ کرنے آئے ہو۔ تمہاری وجہ سے یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، ارے ان لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ جو لوگ تمہیں نہیں سمجھتے ان کی رائے تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ سفینہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کیا تم میری بیمار ماں کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کیا تم گاؤں والوں کا دل بدل سکتے ہو؟ کیا تم میرا تندور کا کام مجھے لوٹا سکتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہاری مدد کا کیا فائدہ؟ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ تم صرف صبر کرو اور یقین رکھو کہ تم اکیلی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب تک صبر کروں؟ ہر در بند ہو چکا ہے۔ جب تک تمہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں ہو جاتا، یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید خدا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ روز وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی صبر کے ساتھ کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ابھی بھی اس کے دماغ میں یہی آتا کہ آخر میں ہی کیوں۔ اس رات بھی سفینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تکیے پر سر رکھے وہ تاروں کو گھورتی جا رہی تھی۔ آسمان کی وسعت میں کہیں نہ کہیں کوئی راز تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی ہو۔ اس کی چارپائی کے قریب نرم روشنی تھی جو پھیلتی گئی یہاں تک کہ اسے آنکھیں بند کرنی پڑیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد عجیب روشنی تھی، ایک نور جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ سفینہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہاں جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہہ پاتی اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ یوں لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل رہی ہو اور وہ کسی نامعلوم فضا میں تیرنے لگی تھی۔ چند لمحات بعد جب منظر صاف ہوا تو جو کچھ اس نے دیکھا اس کے لیے الفاظ ناکافی تھے۔ وہ ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں کی زمین سونے کی طرح چمکتی تھی اور آسمان نیلا نہیں بلکہ چاندی کے رنگ کا تھا۔ درختوں کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر طرف خوشبو تھی جو روح کو سکون دے رہی تھی۔ سڑکوں پر شاہی سواریاں گامزن تھیں جو فضا میں اڑ رہی تھیں۔ سفینہ نے گہری سانس لی۔ اس دنیا کی خوبصورتی اور پراسراریت کے سامنے اس کے لب سل گئے تھے۔ یہ جگہ آخرکار یہ ہے کیا؟ یہ ہماری دنیا ہے، یعنی جنات کی دنیا، وہ مسکرا کر بولا۔ اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں عام انسان ہوں، تم خاص ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ تمہارا دل کی پاکیزگی، تمہارا صبر، یہی چیزیں تمہیں خاص بناتی ہیں۔ جو عام لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا، تمہاری تقدیر میں کچھ تو ایسا لکھا ہے۔ میں تو خاص نہیں، میں تو تندور پر روٹیاں لگانے والی بالکل عام لڑکی ہوں جس کے پاس ماں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں، اور وہ جسے گاؤں کے لوگ منحوس کہتے ہیں۔ ارے دیکھو، وہ مسکرایا۔ بعض اوقات خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جنہیں دنیا کمتر گردانتی ہے۔ یہ سن کر سفینہ کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کی نظر دور ایک بڑی شاہی سواری پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ چلنے والے پہرے داروں کے جسم روشنیوں سے سجے ہوئے لگ رہے تھے۔ قریب آتے ہی ان میں سے ایک نے جھک کر سلام کیا۔ امیر روزے دار جناب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفینہ کپ کپائی۔ امیر روزے دار جن، ہمارے بادشاہ، اس نے نرمی سے کہا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا یہ خواب ہے یا پھر حقیقت۔ اور پھر جب وہ سواری میں سوار ہوئی، جوں ہی سواری چلنے کے لیے آگے بڑھی، ارد گرد کے مناظر بہت شاندار ہوتے چلے گئے۔ محلوں کی دیواریں موتیوں سے جڑی ہوئی تھیں، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر جب وہ نیچے اتری تو ایک بلند و بالا ہال اس کا منتظر تھا۔ دیواروں پر جڑے ہوئے ہیرے، فرش پر بچھا ریشم اور ایک سنہری تخت جس پر امیر روزے دار جن بیٹھا تھا۔ ان کا چہرہ جلال اور مہربانی کا امتزاج تھا۔ آؤ سفینہ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔
تمہیں دیکھنے کی دیر تھی، میں، مگر مجھے ہی کیوں؟ کیونکہ تم وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں چمکتی ہے۔ تمہارے صبر نے تمہیں خاص بنایا ہے۔ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو مجھے یہاں لایا گیا، ہر خاص شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ عام ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، مگر وقت تمہیں تمہاری اہمیت دکھائے گا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ رات کو وہ جنزادے کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں گم۔ اس کے آس پاس کی دنیا ہو بہو ابھی بھی خواب جیسی تھی، چمکتے ہوئے پیڑ پودے، نیلے آسمان پر روشن ستارے اور دور محل کی اونچی دیواریں۔ اس کی سانسوں میں ابھی بھی اضطراب تھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ اس کی ساری زندگی جو اس نے غریبی میں گزار دی، ماں کے آنسو دیکھے، لوگوں کی تحقیر، نفرت برداشت کی تھی، اور اب یہ سب، یہ محبت کا دعویٰ، یہ اختیار، اسے یہ فیصلہ کرنا، یہ سمجھنا مشکل لگ رہا تھا۔ سفینہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں حیرت تھی اور دکھ تھا، اور ایک نہ سمجھ آنے والی بے چینی تھی۔ مگر میں تو عام لڑکی ہوں، تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا، اور میرے پاس کیا ہے؟ میں تو خود کو مکمل نہیں کر سکتی۔ اماں میری آج بھی بستر پر پڑی ہے، گاؤں کے لوگ آج بھی مجھے منحوس پکارتے ہیں، اور میں خود کو ایک بوجھ سمجھتی ہوں۔ تم کیوں؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کوئی گہرا راز تھا۔ تمہارا صبر، تمہاری معصومیت اور تمہاری نرمی ہے جو تمہیں خاص بناتی ہے۔ یہ سب تمہیں دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ میں بالکل خاص نہیں ہوں۔ سفینہ کی آواز بھر آئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں بس ایک غریب لڑکی ہوں جو ہر دن روٹی کے لیے لڑتی ہے۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں خاص ہوں۔ گاؤں کے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں۔ میرا دل بکھر چکا ہے۔ جنزادہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا تھا، پھر وہ آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کرتی ہو، اور جو چیز تمہیں توڑتی ہے وہی تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ محبت صرف خوشیوں میں نہیں ملتی۔ دیکھو، تمہاری دنیا الگ ہے اور میری الگ ہے۔ میں اماں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ گاؤں کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا جواب دوں گی میں دنیا والوں کو؟ میں تمہیں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو سفینہ، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں وہ اختیار دینا چاہتا ہوں جو کبھی کسی نے تمہیں نہیں دیا۔ تم چاہو تو واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہو، وہی زندگی، وہی گاؤں اور وہی تندور، وہی کام، یا تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ایک نئی دنیا میں، ایک نئی زندگی اور مقصد کے ساتھ، اور اختیار جو ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کا رہا تھا، آج تمہارے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے۔ مگر یہی فیصلہ کرنا تو اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ وہ اماں کو چھوڑ کر آگے کیسے بڑھ سکتی تھی؟ وہ گاؤں والوں کے تانوں کا کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ محبت ہے یا صرف ایک آزمائش؟ میں ڈرتی ہوں، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں زندگی میں غلط فیصلہ نہ کر لوں۔ خوف ہونا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا دل زندہ ہے، مگر یاد رکھو کبھی کبھی خوف کے پیچھے ہی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوتی ہے۔ سفینہ نے گہری سانس لی، اور اس کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیونکہ اگر وہ محبت کو چن لیتی تو اماں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اماں کو چن لیتی ہے تو محبت کو کھونا پڑے گا۔ یہ آزمائش اس کے دل کو توڑ رہی تھی۔ جنزادے نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، آرام سے سوچ لو۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ میں نہیں جانتی۔ سفینہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ میرا دل تو دو حصوں میں بٹ رہا ہے۔ میں انسان ہوں، میں تمہاری دنیا کا حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ دیکھو، روح کی بات ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جو بھی تمہارا دل کہے گا وہی کرنا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ گاؤں کی گلیوں میں شور مچنے لگا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب گھروں سے نکل کر تندور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفینہ اماں کی دوائیاں لینے کے لیے گھر سے نکلنے والی تھی جب اسے باہر سے آتی آوازوں نے روک دیا۔ اس کے قدم دروازے کے قریب ہی رک گئے تھے۔ دل کسی انجانے خوف کے تحت دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ اس کے تندور کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے، شور مچا رہا تھا اور کوئی گالیاں دے رہا تھا۔ کچھ عورتیں ہاتھوں میں پتھر لیے تندور کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ لڑکی جادوگرنی ہے، کسی عورت نے چیخ کر کہا۔ اسی جادوگر کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں نحوست پھیلی ہے۔
پہلے اس کی اپنی ماں بیمار ہوئی، اب ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ ہاں ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ وہ جنات سے ملتی ہے۔ پیچھے سے ایک اور آواز ابھری، کسی نے اسے راتوں کو تندور کے پیچھے کسی عجیب مخلوق سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی تھیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے دروازے کو تھام کر خود کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر قدموں میں جان نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ گاؤں کے لوگ اب اس پر جادوگر ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ ہم اس کا تندور بند کروا کر رہیں گے، گاؤں کی بزرگ عورت چیخ کر بولی۔ جب تک یہ یہاں رہے گی ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ سفینہ کا جی چاہا باہر جا کر سب کو بتائے کہ میں بے قصور ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جس گاؤں میں پلی بڑھی تھی، جہاں کے لوگوں کے لیے اس نے دن رات محنت کی، آج وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تندور کے ارد گرد سے دھواں اٹھنے لگا۔ لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ وہ تندور جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا، وہی تندور جو اس کی اماں کے علاج کی ایک آخری امید تھی، اب راکھ میں بدل رہا تھا۔ سفینہ نے باہر جانے کی کوشش بھی کی، مگر گاؤں کی عورتوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ چلی جا یہاں سے، ایک نے چلا کر کہا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، تیری نحوست ہمارے بچوں کو کھا جائے گی۔ میں نے تم سب کا بگاڑا کیا ہے؟ وہ بے بس ہو کر بولی، میں تو بس اپنا تندور چلاتی ہوں، اپنا اماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے جینے دو۔ ایک عورت طنزیہ ہنسی، خدا ایسے لوگوں کی نہیں سنتا جو جنات کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے ہیں۔ سفینہ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، گالوں پر آنسو تھے مگر اس نے آنکھیں صاف نہ کی۔ اس نے خاموشی سے جلے ہوئے تندور کو دیکھا، جہاں کبھی روٹیاں پکنے کی خوشبو آتی تھی، آج وہاں راکھ کی بدبو تھی۔ گھر واپس آتے ہی اس کی اماں کی کھانسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کہ اماں کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سفینہ کا دل کپکپانے لگا، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اماں میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اماں نے آہستگی سے کہا۔ آنکھیں کھولو سفینہ، کچھ نہیں ہوا، مگر اماں نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ تم رو رہی ہو بیٹا؟ نہیں تو اماں، میں کیوں رونے لگی؟ تم ہمیشہ اپنے آنسو چھپاتی ہو، خدا سے مدد مانگو، وہ ضرور سن لے گا۔ سفینہ کے دل میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ہاں، خدا سے اسے مدد مانگنی چاہیے، مگر خدا اس کی کیا سنے گا؟ اس نے تو ساری زندگی محنت کی، کبھی کسی کا دل تک نہیں دکھایا، پھر بھی اس کی آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی رات جب سب لوگ سو رہے تھے وہ باہر نکلی، ستارے خاموش تھے۔ اس نے آسمان کو دیکھا، یا اللہ میں نے کیا بگاڑا ہے، میں تو صرف جینا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بوجھ تھا، مگر سفینہ نے جنزادے سے مدد مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میری زندگی کی آزمائش میری اپنی ہے، اگر میں کسی کے سہارے جیوں گی تو کبھی خود کو مکمل محسوس نہیں کروں گی، مگر گاؤں کی یہ عورتیں باز نہیں آنے والی، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سازش کریں گی۔ کوئی کہتی ہے سفینہ کی نظر بری ہے، تو کوئی کہتی ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ بد کردار ہے۔ سفینہ خاموشی سے سب سہتی رہی، اکیلے جدوجہد کرنا مشکل تھا، دن بھر محنت، رات بھر محنت، اماں کی دیکھ بھال اور روزانہ نئے تانے۔ سفینہ کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ سوچتی کہ ہار مان لے اور سب کو ان کے حال پر چھوڑ دے، مگر پھر اسے لگتا تھا کہ شاید خدا واقعی مجھے آزما رہا ہے، مگر آخر کب تک؟ ہر دن وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ سفینہ کی زندگی میں جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا، امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی، تبھی ایک اندیکھا سایہ اس کے آس پاس منڈلانے لگا تھا۔ تندور کے راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر وہ آنکھیں چراتی گھر لوٹ آتی، اب کبھی اس کے ہاتھوں میں وہ چمک نہ رہی تھی۔ دل سے ایک ہی سوال نکلتا کہ آخر کب تک؟ وہ رات بھی انہی راتوں کی طرح تاریک تھی جب اچانک ایک نرم خوشبو کمرے میں پھیلنے لگی۔ سفینہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اماں جو کئی دن سے بستر پر تھیں، ایک گہری سانس لے کر پرسکون ہو چکی تھیں۔ ماں کی آنکھیں آہستگی سے کھلیں۔ سفینہ بیٹا، مجھے لگتا ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا یہ وہی ماں ہے جو کچھ گھنٹے پہلے تک بات کرنے کے قابل نہ تھی؟ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کیا ہوا، کیا واقعی یہ کوئی معجزہ ہے؟ اسی وقت جب اس کی الجھن اپنے عروج پر تھی،
ایک جانی پہچانی آواز کانوں میں گونجی۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پلٹی تو دروازے کے پاس وہی سایہ کھڑا تھا، گہری آنکھیں جو تاریکی میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ جن تھا جو ہمیشہ خاموشی سے اس کی زندگی میں شامل رہا تھا۔ تم نے تو مدد نہیں مانگی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ تمہیں ضرورت ہے، اور میں کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی خود سنوارنا چاہتی تھی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے تمہاری زندگی سنواری نہیں، صرف ایک رکاوٹ تھی جو ہٹائی ہے۔ تمہاری ماں کی صحت تمہاری جدوجہد کی حقدار تھی۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں گاؤں میں بات پھیلنے لگی۔ وہی لوگ جو اسے کل تک برا بھلا کہہ رہے تھے آج اس کے دروازے پر کھڑے تھے، اس سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو۔ ان کی آوازوں میں شرمندگی تھی، آنکھوں میں ندامت تھی، مگر اب سفینہ کے چہرے پر نئی خود اعتمادی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو معاف تو کر دیا تھا، مگر دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے وہ تندور کے پاس کھڑی تھی، دل میں بے چینی تھی، اسے لگا کچھ ہونے والا ہے، آنکھوں میں بے پناہ جذبات تھے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ اس جنزادے کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ سفینہ کا دل تو ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیوں؟ میں واپس اپنی دنیا میں، کیونکہ تم تو وہ بن چکی ہو جو تمہیں بننا تھا۔ تمہیں اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، تو تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت کا تو کبھی کسی نے سوال نہیں کیا۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئی تھی، اور اب جب کوئی اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا تو وہ اسے آسانی سے جانے دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دنیا میری دنیا سے مختلف ہے؟ اس نے قدم آگے بڑھایا، اور اس کہانی کا اختتام بہت محبت کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ ہوا جو قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی شناخت کو گلے لگانے اور دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی کے لیے جینے کا سبق سیکھا۔ ہمیشہ کے لیے یہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ سفینہ کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی جس میں محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔